ڈیلر ٹائمز کے خاص پروگرام خبر در خبر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کی 3 اہم شخصیات کے بارے میں۔ گزشتہ 3 دنوں سے 3 اہم شخصیات کی سالگرہ ہم منا رہے ہیں۔ گزشتہ 9 نومبر کو ہندوستان پاکستان سمیت دنیا بھر میں محبان اردو نے شاعر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ اور جینتی منائی۔ 10 نومبر کو شیر میسور ٹیپو سلطان کی جینتی منائی گئی اور آج 11 نومبر کو ہم پورے ہندوستان میں معروف سیاسی رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کی سالگرہ اور جینتی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ تینوں شخصیات ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہم ہیں۔ ان کی خدمات تاریخ کے ابواب میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں اور ہندوستان کو آگے بڑھانے میں، مسلمانوں کو ترقی دلانے میں، پوری قوم کو ترقی کے 7ویں آسمان پر پہنچانے میں یہ تینوں شخصیات ہمیشہ پیش رہی ہیں اور ان کی تاریخ، ان کے افکار و نظریات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم روشن مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے بات چیت کرتے ہیں ٹیپو سلطان کی۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ پیدائش 10 نومبر 1750 ہے۔ بعض مورخین نے 20 نومبر لکھا ہے، لیکن کرناٹک کی ریاستی حکومت نے 10 نومبر 1750 کو معتبر مانتے ہوئے گزشتہ 3 سالوں سے 10 نومبر کو سرکاری طور پر سالگرہ کا اہتمام کر رہی ہے، جینتی منا رہی ہے۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت کا یہ اقدام بی جے پی کو پسند نہیں ہے، آر ایس ایس کو پسند نہیں ہے اور اس وجہ سے شدید طور پر مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے مسلسل مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن کانگریس حکومت اپنے عزم پر اٹل ہے۔ کانگریس حکومت ٹیپو سلطان کو مجاہد آزادی، فریڈم فائٹر مانتی ہے اور اسی نظریے کے پیش نظر سالگرہ اور جینتی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے سیکولر عوام کا ماننا ہے کہ ٹیپو سلطان مجاہد آزادی تھے، فریڈم فائٹر تھے اور صرف کرناٹک حکومت نہیں بلکہ ہندوستان کو چاہیے کہ 10 دسمبر کو قومی دن قرار دے، نیشنل قرار دے، اس دن سرکاری چھٹی منائی جائے اور تقریبات منعقد کر کے بچوں کو، عوام کو ٹیپو سلطان کے بارے میں بتلایا جائے۔ اس کے علاوہ عوام کا، کچھ لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے ٹیپو سلطان کا مجسمہ نصب کیا جائے، کیونکہ ٹیپو سلطان پہلے مجاہد آزادی تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی راہ میں حائل تھے اور اگر ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے وزراء غداری نہ کرتے تو آج ہندوستان پر غلامی کا دھبا نہ لگتا۔ بہرحال ٹیپو سلطان مشہور فرما روا تھے، شیر میسور تھے۔ ان کا اصل نام فتح علی تھا، وہ حیدر علی کے بیٹے تھے اور 1799 کو علامہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، لیکن ان کی تاریخ روشن ہے اور انہوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ ان کا مشہور جملہ ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹیپو سلطان لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو انگریز کمانڈر نے ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ خوف ٹیپو سلطان سے تھا اور اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ان کے خلاف جنگ لڑی۔ ٹیپو سلطان 4 محاذ پر برسر پیکار تھے، مراٹھا سے لڑ رہے تھے، نظام الدولہ سے لڑ رہے تھے، انگریزوں سے لڑ رہے تھے، خدا ہندوستان میں ایک اور جنگ چھڑی ہوئی تھی اور 4 محاذ پر برسر پیکار ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے راکٹ ایجاد کرنے والے دنیا بھر میں ٹیپو سلطان مانے جاتے ہیں۔ ٹینکوں کی ایجاد بھی ٹیپو سلطان نے کی تھی۔ اس طرح وہ موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ٹیپو سلطان ہندو مسلم یکجہتی کے علمبردار تھے۔ ان پر الزام بھلے ہی مذہب تبدیل کرانے کا ہو یا مندر کو توڑنے کا ہو، لیکن یہ جھوٹ ہے، تاریخ کی سچائی کے خلاف ہے۔ ٹیپو سلطان نے ہندو اور مسلم دونوں کے حق میں خیر خواہی چاہی۔ ٹیپو سلطان مذہب کے پابند تھے، لیکن سیاست میں وہ ہندو مسلم دونوں کے لیے یکساں تھے۔ آج بھی متعدد مندروں سے دستاویز ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مندر کے نام انہوں نے جاگیریں وقف کی تھی، جائیداد وقف کی تھی، وظیفہ جاری کیا تھا۔ دوسری شخصیت جس کے بارے میں ہم آج بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ علامہ اقبال کی ہے۔ 9 نومبر کو دنیا بھر میں محبان اردو نے علامہ اقبال کی جینتی کا اہتمام کیا۔ علامہ اقبال سیالکوٹ پنجاب میں 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 میں ان کی وفات ہو گئی۔ 60 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ 60 سال کی زندگی میں علامہ اقبال نے عالمی شہرت حاصل کی۔ علامہ اقبال
صرف ہندوستان، پاکستان اور بر صغیر میں جانے پہچانے نہیں جاتے، بلکہ دنیا بھر میں علامہ اقبال جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی فکر کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ شاعر سے زیادہ فلسفی، مفکر اور ملت کے بحی خواہ تھے۔ علامہ اقبال کا ہر شعر مسلمانوں کے درد کی ترجمانی کرتا ہے، اور ان کا یہ شعر سب سے زیادہ اہم ہے، جس کو ہم سنا کر آگے بڑھیں گے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قرآن کریم نے بھی کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، کامیاب رہو گے اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ دنیا بھر میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ طویل عرصے تک حکومت کی ہے، دنیا کے سب سے لمبے عرصے تک، سب سے لمبے حصے پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد مسلمان سوال و انحطاط کے شکار ہے، اور ان دنوں صورتحال ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت ہے، جو مسلمانوں کی زمین ہے، وہاں بظاہر مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر خوبیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، خامیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ مشرق وسطی میدان جنگ میں تبدیل ہے، شام، عراق، افغانستان جیسے کو دیکھیے جو جہنم میں تبدیل ہے، اور پرامن ممالک بھی اب تباہی کے دہانے پر آ گئے ہیں۔ ان سب کے لیے ذمہ دار خود مسلمان ہیں، اور ایسے ہی حالات کی ترجمانی ہمیشہ علامہ اقبال نے کی ہے۔ علامہ اقبال نے خودی کا درس دیا، آگے بڑھنے کا درس دیا، اور یہ پیغام دیا کہ اپنی دنیا خود تعمیر کرو، قرآن کریم کو اپناؤ، شریعت پر عمل پیرا رہو۔ اس لیے علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان بھی پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال کو لگ رہا تھا کہ اگر ہم ایک ساتھ رہیں گے تو مسلمان اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کی کانفرنس ہوئی، اور علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان پیش کیا، پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اس لیے پاکستانی انہیں پاکستان کا روحانی باپ قرار دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب پاکستان کی تخلیق ہوئی تو اس وقت علامہ اقبال نہیں تھے، 1938 میں ان کی وفات ہو چکی تھی، اور پاکستان کا وجود 14 اگست 1947 کو ہوا۔ میرا علامہ اقبال ایک اہم شخصیت تھی، اور آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا نے، محبان اردو نے 10 اگست کو انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کی تعلیمات، ان کے افکار و نظریات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسے اپنا کر ہم کامیاب اور روشن مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تیسری شخصیت، اہم شخصیت جس کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے، جن کی جینتی کا سرکاری سطح پر اہتمام کیا گیا ہے، وہ ہے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ کی سرزمین پر 11 نومبر 1888 کو ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب مکہ کو چھوڑ کر ہندوستان آ گئے، اور یہاں 22 فروری 1958 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ دراصل 1857 میں جب انگریزوں کا اقتدار مکمل طور پر ہندوستان پر ہو گیا تو حالات بہت دشوار کن آئے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس پریشانی کے شکار مولانا ابوالکلام آزاد کے والد گرامی بھی ہوئے، اور وہ سعودی عرب ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر کچھ حالات بہتر ہوئے تو ان کے والد گرامی ہندوستان لوٹ آئے، اور مولانا ابوالکلام آزاد ایسے وقت میں ہندوستان لوٹے جب یہاں انگریزوں کے خلاف جدوجہد چل رہی تھی، جنگ آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ اس جنگ آزادی کی تحریک کا حصہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی بنے، اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، اور آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے، رامپور لوک سبھا حلقہ سے MP بنے، اور مسلمانوں کی سیاسی سطح پر انہوں نے صحیح رخ میں رہنمائی کی، تقسیم کی مخالفت کی۔ پاکستان بن جانے کے بعد جو مسلمان ہندوستان چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر، اپنی زمینیں چھوڑ کر پاکستان کا رخ کر رہے تھے، جامع مسجد میں جامع خطاب کر کے انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے والے مسلمانوں کو روکا، ان کو حوصلہ دیا، ان کو ہمت دلائی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی حیثیت تو ایک سیاسی رہنما کے طور پر ہے، لیکن کئی اور بھی ایسے شعبے ہیں جس میں مولانا ابوالکلام آزاد آئیڈیل اور مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم صحافت کو لے لیتے ہیں۔ صحافت میں مولانا ابوالکلام آزاد رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اور الہلال کے ذریعے سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ چھیڑی تھی۔
जेल में जाना पड़ा था, उनका अखबार बंद हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने कलम का सौदा नहीं किया, अपने कलम को झुकने नहीं दिया और सच लिखते रहे। और आज इसी वजह से अल हिलाल को तारीखी हैसियत सहाफत की दुनिया में हासिल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अदीब भी थे, बेमिसाल इंशा पर्दाज थे। जब लिखते थे तो अल्फाज उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे, यही अंदाज उनकी गुफ्तगू का था, यही बात उनकी गुफ्तगू में भी नजर आती है। इन सब के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद आलिम दीन थे, दीनी उलूम पर उनकी गहरी नजर थी, मुफस्सिर कुरान थे, कुरान की जो उन्होंने जो कुरान का तर्जुमा किया है वो भी बेहद मकबूल है, और चौतरफा सलाहियतों के हामिल थे। नाज़रीन, खुलासे कलाम ये कि ये तीनों शख्सियात शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, शायर इस्लाम अल्लामा इकबाल और मारूफ सियासी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे लिए आइडियल की हैसियत रखते हैं, रहनुमा की हैसियत रखते हैं। इनके अफकार और नजरियात अपना कर हम रोशन मुस्तकबिल की तामीर कर सकते हैं, ताबनाक फ्यूचर को बना सकते हैं और जिंदगी को कामयाबी की शहराह पर ला सकते हैं। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर जल्द मुलाकात होगी किसी नए मौजू पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज।